بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سمجھدار تین آدمی ہیں۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کا آقا، جب اس نے اپنی عورتوں سے کہا کہ یوسف کو عزت سے ٹھہرا۔ دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ بات کہنے والی عورت کے ابا جان اس کو کام کے لیے رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین مزدور طاقتور اور امانت دار ہوتا ہے۔ تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تو 8 برس تک میری نوکری کرے، پھر اگر تو 10 برس پورے کر دے تو تیری طرف سے احسان ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھے تکلیف میں ڈالوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے نیک بختوں میں سے پائے گا۔ اس آیت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ اس انداز سے بیع کرنا جائز ہے کہ کوئی یوں کہے کہ میں تمہیں ان 2 غلاموں یا 2 کپڑوں یا کسی اور چیز کے متعلق میں سے ایک چیز بیچتا ہوں، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی یہی قول ہے کہ 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی، لیکن اس میں اشکال ہے، واللہ عالم۔ امام احمد کے اصحاب کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی ایک کو کھانے اور کپڑے پہننے کے بدلے اجرت پر رکھنا جائز ہے، جیسا کہ رواج ہے۔ اس کی تائید کے لیے حدیث پیش کی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے سورہ قصص پڑھی۔ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر پہنچے تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور کھانے کی شرط پر اپنے آپ کو مزدوری کے لیے پیش کیا، لیکن اس حدیث میں اشکال ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی مسلمہ بن علی الخشنی الدمشقی البلاتی محدثین کے نزدیک بصورت تفرد ضعیف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اور تیرے درمیان یہ وعدہ ہو چکا، ان دونوں مدتوں میں سے جون سی پوری کر دوں تو مجھ پر زیادتی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قول پر گواہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے فرمایا کہ بات اسی طرح ہوگی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، میں جو بھی مدت پوری کروں تو مجھ پر زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سننے والا اور گواہ ہے، مجھ پر اور آپ پر وہی وکیل ہے۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل فرما دیے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے ہیرا کے ایک یہودی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، میں کسی عربی عالم سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ پھر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آ کر پوچھا، انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر اور عمدہ مدت پوری کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رسول جب کوئی بات کرتا ہے تو اسے پوری کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ اکمل اور اتم تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں پوچھا تو
جبرائیل نے اسرافیل سے پوچھا اور اسرافیل نے رب ذوالجلال سے پوچھا۔ پروردگار تعالی نے فرمایا جو نیکی کے اور وفا کے زیادہ قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ موسیٰ نے 2 مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ فرمایا جو وفا کے زیادہ قریب اور کامل تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ فرمایا کہ جو وفا کے زیادہ قریب اور نیکی والی تھی۔ اور اگر تجھ سے پوچھا جائے کہ 2 عورتوں میں سے کس کے ساتھ شادی ہوئی تو کہنا کہ ان دونوں میں سے جو چھوٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو شرمگاہ کی حفاظت اور پیٹ کے کھانے کے بدلے مزدوری کے لیے پیش کیا۔ جب مدت پوری ہو گئی اسی اثناء میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں سے کون سی مدت؟ فرمایا جو نیکی پورا ہونے کے زیادہ قریب تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے ارادہ ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے والد سے کہہ کہ وہ تجھے اپنی بکریوں میں سے کچھ دے دیں جن سے گزر بسر ہو۔ والد نے وعدہ کیا کہ وہ اس سال کے پیدا شدہ بچے دیں گے جن کے رنگ اپنی ماں کے رنگ سے مختلف ہوں۔ ان کی بکریاں کالے رنگ کی خوبصورت بکریاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کی طرف چلے اور اسے حوض کے کنارے رکھ دیا، پھر بکریوں کو ہانک کر لائے اور حوض سے پانی پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام حوض کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے جب کوئی بکری واپس ہوتی تو اپنی لاٹھی سے اسے ضرب لگا دیتے۔ چنانچہ بکریوں نے 2 بچے دیے اور وہ بچے خوب دودھ دینے والی نسل کے ہو گئے۔ ان کے رنگ بھی مختلف تھے سوائے 1 یا 2 بکریوں کے۔ ان بچوں میں نہ تو کوئی پھٹے ہوئے تھنوں والے تھے اور نہ بہت چھوٹے سوراخ والے، اور نہ ہی بہت چھوٹے تھنوں والے تھے کہ دودھ نکالتے وقت ہاتھ میں ہی نہ آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تم شام میں داخل ہو تو وہاں تم ان بکریوں کے بقایا جات سانولی نسل کے پاؤ گے، لیکن اس حدیث کی صحت میں اشکال ہے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارے درمیان جو مدت طے ہوئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اس پر ساتھی نے کہا ہر وہ بکری جو اپنے رنگ سے مختلف دوسرے رنگ کا بچہ جنے تو وہ بچہ آپ کے لیے ہوگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر رسیاں رکھ دیں۔ جب بکری نے رسیوں کو دیکھا تو ڈر گئی اور چکر لگانے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب بکریوں نے اپنے رنگ سے مختلف چتکبرے بچے دیے سوائے 1 بکری کے۔ اس سال کے تمام بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے۔ اس حدیث کی سند عمدہ ہے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔